السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق بیان چل رہا ہے، اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور عیسائیوں کے درمیان بہت ہی خونریز جنگ ہوگی، اور جس میں آخر کار فتح مبین مسلمانوں کو اور حضرت مہدی علیہ السلام کو حاصل ہوگی، اور اس کے ہی کچھ عرصے گزرنے کے بعد فتنہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ دجال دکھنے میں کیسا ہوگا، اور وہ سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوگا، اس کی کیا پہچان ہوگی، یہ سارا بیان اس ویڈیو میں سنیں۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، اور وہ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، اس کی دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی۔ ایسا ہی صحیح مسلم بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے، مسلم شریف صفحہ نمبر 1055 میں۔ اس کے گھنگریلے بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق اور شام میں ظاہر ہوگا، جہاں وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالی لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائے گا۔ اس کی پیشانی پر کاف، فا اور را لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 1056 اور مسلم شریف صفحہ نمبر 400 میں یہ حدیث منقول ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر، کاف اور فا را لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا، اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا، یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اسے خوش ہو کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر اس کے لیے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، ان کے درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے جانور موٹے ہو جائیں گے، اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے۔ اور جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی، اس سے بارش، پھل، دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا، اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا۔ مگر سامعین کرام، یہاں پر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا کام دے گا، یعنی کہ اس وقت جب یہ دجال کافروں کو ان کے مال، دولت اور فصلوں میں کافی برکت دے گا۔ برکت کیا دے گا؟ جادو کے ذریعے دے گا، اور مسلمانوں کو تکلیف دے گا کہ ان کے یہاں نہ جانور دودھ دیں گے، نہ فصلیں ہوں گی۔ لیکن اہل ایمان جو ہوں گے، وہ جب یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے اور لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، تو یہی تسبیح ان کے کھانے اور پینے میں برکت پیدا کر دے گی۔ یعنی اہل ایمان کا بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کرنا منظور ہوگا، لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئیں گے۔ سامعین کرام، جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے وہ بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئیں گے اور صبر کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا، اور اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہوں گے، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اور جتنے بھی اللہ پاک کی تسبیحات ہیں، اللہ پاک اپنی تسبیح سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، امام احمد نے نقل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال تک
پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا، یعنی اس کے نکلنے سے پہلے 2 سال قحط پڑ چکا ہوگا، اور تیسرے سال عین دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس کی قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ یعنی سامعین کرام، وہ لوگوں میں جا کر یہ کہے گا کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، تمہارے ماں باپ جو مر چکے ان کو زندہ کر سکتا ہوں۔ وہ ایسے کرے گا کہ جب یہ کہے گا کہ میں مردے زندہ کروں گا تو یہ شیطانوں کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں۔ چنانچہ وہ شیطان ایسا ہی کریں گے، اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر، یعنی مردہ ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن جن کے یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے، اس نے فرمایا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یحیی و یمیت، وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یوم نحشرہم جمیعا، ہم ہی انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔ جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے، اور وہ ایماندار ان تمام خلاف عادت کاموں کو شعبہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے، جس کے سب سے بڑے دھوکہ باز ہونے کی گواہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ سامعین کرام، مذکورہ حالات لوگوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بددین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا، اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم اور بخاری شریف میں ہے یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ مکہ معظمہ کی حفاظت کے لیے فرشتے لگے ہوئے ہیں، تو فرشتے اس کا رخ مکہ معظمہ میں جانے سے پہلے ہی پھیر دیں گے۔ صحیح بخاری شریف صفحہ نمبر 253 میں ہے اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، یعنی اس وقت مدینہ منورہ میں 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر یعنی شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ اور منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے فندے میں پھنس جائیں گے۔ سامعین کرام، کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں رہ رہے ہوں گے، بلکہ اپنی دنیاوی غرض سے وہاں ہوں گے، ان کو مدینہ اور صاحب مدینہ کی سنت اور محبت سے کوئی غرض نہ ہوگی، اس وجہ سے انہیں زلزلہ کے ذریعے اس پاک سرزمین سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے انسان روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے وہاں رہتے ہیں، انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام تک نصیب نہیں ہوتا، اور وہ بالکل اس سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی بیان، انشاءاللہ اس کے آگے والی ویڈیو میں اس کے آگے کا بیان کیا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کانا دجال جو ہوگا اس کی دائیں آنکھ جو ہوگی وہ اس آنکھ میں پھلی ہوگی، اور وہ گھنگریلے بال والا ہوگا، اس کے جسم میں کافی موٹے موٹے بال ہوں گے، اور وہ سب سے پہلے ملک عراق اور ملک شام میں ظاہر ہوگا، اور وہ یہودیوں میں سے ہوگا، اس کا لقب مسیح ہوگا۔ اور اس کے نکلنے سے پہلے کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال پہلے قحط سالی پڑ چکی ہوگی، اور جو تیسرا سال قحط سالی کا چلے گا یہ اسی میں پیدا ہوگا۔
اور اپنے آپ کو خدائی دعویٰ دے گا، لیکن تمام اہل ایمان اس سے دور رہیں گے اور اس کو پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے، کیونکہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اور جو ہر مسلمان دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ تو سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی سا بیان، انشاءاللہ اس کی آگے والی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم کو ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔